نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک انوار و برکات اور رحمت خداوندی کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ روزے کی برکت سے اس ماہ مبارک میں نفلی عبادات کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں روزے دار کے تمام نیک اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہلال عید نمودار ہوتے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے اختتام پر عید کا دن مقرر کیا گیا ہے، جو مسرت و شادمانی اور فرحت و راحت کی علامت ہے۔ عید کے دن صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ عید الفطر میں صدقہ فطر اس واسطے سے واجب کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر روزہ داروں کے لیے طہارت اور ان کے روزوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یعنی روزہ میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس کی تلافی صدقہ فطر سے ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، ایسے ہی یہ صدقہ فطر مقرر ہے۔ دوسری اس وجہ سے بھی کہ مالداروں اور دولت مندوں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہی ہے، مگر مسکین اور مفلس محتاج غریبوں کے گھروں میں بھی ناداری اور غربت کی وجہ سے اسی طرح سے روزہ کی شکل موجود ہوتی ہے۔ لہذا خدا تعالی نے اپنی مخلوق پر شفقت کی وجہ سے مالداروں پر ضروری قرار دیا کہ مسکینوں محتاجوں کو عید سے پہلے پہلے صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کریں۔ یہاں تک کہ عید سے پہلے ہی ان کو صدقہ دینا لازم قرار دیا ہے۔ حدیث میں صدقہ فطر کی بہت تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی مقرر کر کے مکہ معظم گلی کوچ میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو کہ غلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کر دیا تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس شخص نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ یا ثعلبہ بن عبداللہ بن صغیر نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سا گندم ہر شخص کے ذمہ ہے، بچہ ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، غنی ہو یا فقیر۔ غنی کو تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کی وجہ سے پاک کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے، اور مال دونوں کو، اور فقیر کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ واپس کر دیتے ہیں جو اس نے صدقہ میں دیا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر فقیروں پر بھی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت اور مصلحت یہ ہے کہ اس سے روزہ دار ان بیہودہ اور لاغ باتوں سے پاک ہو جاتا ہے جو روزہ میں اس سے سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ روزہ میں ایک نہ ایک بات روزے کے آداب کے خلاف ہو ہی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صدقہ فطر جب فقیر پر بھی واجب ہو گیا تو پھر کس کو دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی علت اور مقصد بتا کر اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھائی ہے کہ تاکہ لوگ اس کی ادا کرنے میں غفلت اور سستی نہ کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ جب خود فقراء پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوا تو کس کو دیا جائے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ مالدار لوگ غرباء کو دیں۔ صدقہ فطر کے چند مسائل۔ مسئلہ، عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس صدقہ کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ نیز عید الفطر کی نماز کے بعد تک تاخیر مکروہ ہے۔ غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ عید الفطر سے پہلے رمضان مبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ، صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی اس کا بھی ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تو چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا
اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے واجب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مال و اسباب ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مسئلہ مستحب اور زیادہ ثواب کی بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیے جائے۔ مسئلہ اگر صدقہ فطر کوئی شخص رمضان میں دے دے تو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ اگر کوئی شخص عید کے دن صدقہ فطر نہ دے سکا تو بعد میں دے دے۔ مسئلہ کسی نے اگر کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے میں کوئی فرق نہیں۔ مسئلہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک محتاج کو یا تھوڑا تھوڑا کئی کو دے سکتا ہے۔ مسئلہ کئی آدمی مل کر ایک محتاج کو بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ صدقہ فطر اتنا زیادہ نہ ہو کہ مقدار زکوٰۃ کو پہنچ جائے۔ مسئلہ صدقہ فطر میں اگر غلہ یا کپڑے کی بجائے قیمت دے دے تو زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ مسئلہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے وہی لوگ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں۔ مسئلہ مرد پر صدقہ فطر اپنی اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، ایسی جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، مثلا بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ساس، سسر، سالہ، سالی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ نیز صدقہ فطر بطور عیدی بھی دیا جا سکتا ہے۔ کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، خاوند بیوی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا ناجائز ہے۔ مسئلہ عموماً صدقہ فطر کی مقدار مختلف لکھی جاتی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں دارالفتہ نے صدقہ فطر کی مقدار یہ بیان کی ہے اور فلاں مفتی صاحب نے اس سے زیادہ یا کم بتائی ہے، تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بس آپ 2.25 کلو گندم کی قیمت کسی دکان سے خود معلوم کر لیں اور اسی پر اعتماد کر کے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اگر کوئی شخص اس سے زائد دے گا تو اس زائد کا ثواب علیحدہ ملے گا، اور اس اختلاف سے بچنے کی بہتر صورت یہ ہے کہ متعین مقدار سے زیادہ دے دے تاکہ شک اور تردد کی بات ہی نہ رہے، کیونکہ چند روپوں کا فرق پڑتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مالی فراوانی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنی مالی حیثیت کے پیش نظر جو شخص جس معیار کا کھاتا ہو اس کے لیے ویسا ہی صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور صدقہ فطر میں سب سے پہلا رشتہ داروں اور ہمسایوں کا ہے۔ دینی مدارس کے غریب طلباء، یتیم، بے سہارا طالب علم اور بے گھر افراد اور دیگر متاثرین کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور بغیر صدقہ فطر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس فرمان کی بجاوری سے معاشرے کے غریب اور بے سہارا افراد کی خدمت اور مدد ممکن ہو سکے گی، اور وہ بھی اطمینان اور خوشی سے عید کی مسرتوں میں حصہ لینے کی قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔